السلام علیکم، آداب، تسلیم، نمستے، ہیلو، ہائے، جہاں بھی آپ ہیں. میرا نام روبی حیدر ہے اور میں آج آپ کو جوائے آف اردو کے توسط سے کچھ سنانا چاہتی ہوں، لیکن یہ سنانے سے پہلے تھوڑا سا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یوں دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میں جوائے آف اردو کو اور ان تمام والنٹیئرز کو اور جو اس کو مینیج کرتے ہیں، خصوصاً زرمینے، آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ کل کی جو نشست تھی فیض اور غالب کی مناسبت سے، وہ بہترین تھی. بہت مزہ آیا، اور اس لیے بھی مزہ آیا دیٹ ایچ پارٹیسپینٹ واز سو انوالوڈ اینڈ اسپوک وتھ سچ فیلنگ. اور علیم زبیر صاحب تو خصوصی مستحق ہیں مبارکباد کے، بیکاز ہی moderated with great involvement and passion and honored the responsibility that he had been given. So it was a most enjoyable session. میرا خیال غالب کے لیے کہوں گی کہ فیض اور غالب دو ایسے جائنٹس ہیں کہ ان کو ایک ساتھ کمیموریٹ کرنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ ہم لوگ سب فیض کی روانی میں اس قدر بہہ گئے کہ غالب تھوڑے سے نظر انداز ہو گئے، لیکن ناٹ ولفلی. غالب کو کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا. اینڈ آئی ایم شیور کہ زرمینے اور علیم زبیر صاحب دوبارہ ایک نشست کریں گے جس میں غالب کو کمیموریٹ کریں گے. اصل میں یہ تھا کہ میرا خیال کل کی تاریخ میں ایک شاعر کی پیدائش کی 110th سالگرہ تھی، اور ایک شاعر کے پاسنگ اوے کا وہ دن تھا. تو وہ دونوں کو مرج کر کے دونوں کو یاد کرنے کی کوشش کری گئی، لیکن فیض صاحب کا پلڑا تھوڑا باہری رہا، لیکن بے انتہا لطف آیا. اور میں خود اسی لحاظ سے آپ کو فیض صاحب کی ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہتی ہوں جس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے. ڈیپلی مووڈ بائی دس، پرہیپس بیکاز I belong to the generation that lived through the war of 71. And I was Nasir and I were newly married, and we were in Karachi. And it was December 71, and my daughter Tania was just 6 months old. And Nasir he had gone to Amman for some work, and he got stuck there. And I moved in with my sister-in-law, Abida Appa, who had a baby 6-month-old also. And we spent that time getting into trenches because the war had begun. So anyway, 71 was the fall of Dhaka and the creation of Bangladesh. And phir 1974 mein, I think Faiz Saab visited Dhaka as part of a delegation that had gone to mediate and negotiate certain terms of, how to work with each other. And the fact that they were talking to people who were once a part of themselves, deeply moved the poet and the thinker in Faiz. اور انہوں نے یہ چھوٹے سے سمجھیے 2 بند ہیں، چھوٹی سی نظم ہے، but it contains a wealth of feeling, not of despair but of sadness, and in fact a little bit ironical also. تو اس پوئم اس نظم کا نام ہے ڈھاکہ سے واپسی پر. ڈھاکہ سے واپسی پر ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار. خون کے دھبے دھلیں گے
خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی. It's beautiful. دل تو چاہا، یہ اردو ہی میں سمجھنے کی کوشش کریے. دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. شکریہ. It takes a poet to feel so deeply, feel the pain that moved him to write this